ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ دائما ابدا ابدا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ آج اس کے 25ویں روزے کی سحری ہم کھا چکے ہیں۔ باقی جو ایام ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ایام میں ہمیں زیادہ محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرے کو سب سے زیادہ خصوصیت جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں آپ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، حتیٰ کہ اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ دیگر ایام میں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس انداز سے اس قدر نہیں کرتے تھے۔ اگر کمپیریزن کیا جائے، موازنہ کیا جائے، تقابل کیا جائے، تو پھر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کتنی عبادت کرتے ہوں گے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دنوں کی جو نفلی عبادت ہے، اس کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہہ دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ میرے پیارے حبیب، آپ رات کا قیام کیا کریں، رات کو اٹھا کریں، تہجد پڑھا کریں، لیکن ساری رات نہیں۔ رات کا کچھ حصہ آپ قیام کر لیا کریں، آدھی رات قیام کر لیں، آدھی رات سے کچھ کم کر لیں یا آدھی رات سے زیادہ کر لیں، بس اس کے قریب قریب، ساری رات نہیں۔ یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں بسا اوقات ساری رات بھی گزار دیتے ہوں گے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کہہ دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، میرے دل میں یہ بڑا شوق تھا کہ میں دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کتنی عبادت کرتے ہیں۔ مسجد میں آپ جو عبادت کرتے تھے ہمارے سامنے تھی، لیکن گھر میں کیا کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، اپنی خالہ کے گھر میں بھی سو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، آپ نے وضو فرمایا اور مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کیا، میں بھی رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ دیکھنا تو چاہتا تھا کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت کے اندر پوری سورہ البقرہ تلاوت کر دی آپ نے۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آپ اب رکوع چلے جائیں گے، لیکن پھر آپ نے سورہ النساء کی تلاوت شروع کر دی۔
یہ ختم ہوئی تو میرے دل میں احساس پیدا ہوا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب تو رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی، یعنی کہ پہلی رکعت کے اندر پیغمبر رحمت علیہ السلام نے پورے 5.25 پارے تلاوت کی تھی ایک رکعت کے اندر، اور یہ رمضان کے اندر نہیں ہے، آخری عشرے میں نہیں، عام دنوں کی بات ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول اتنا لمبا قیام کرتے، آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، سوج جایا کرتے تھے، اور سجدے کی کیفیت کیا تھی؟ آپ فرماتی ہیں کہ آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے، کئی دفعہ میرے دل میں احساس پیدا ہوتا، مجھے ڈر پیدا ہو جاتا کہ اتنا لمبا سجدہ کہیں اللہ کے رسول کا وصال نہ ہو گیا ہو۔ میں آپ کے مبارک قدم کو ہاتھ لگا کے چیک کیا کرتی، اور کبھی کبھی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے قریب، آپ کے چہرہ مبارک کے قریب اپنا کان لگا کے سنتی کہ آپ کی آواز آ رہی ہے کوئی، اور مجھے جو آواز محسوس ہوتی، اللہ کے رسول سجدے میں پڑے اس طرح رو رہے ہوتے جس طرح ہنڈیا کے اندر پانی ابل رہا ہوتا ہے۔ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عام دنوں کی بات ہے۔ اب جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر آخری عشرے میں وہ محنت اور کوشش کرتے جو دیگر ایام میں نہیں کرتے تھے، تو عام دنوں کی عبادت تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے نا، ایک نقشہ چھوٹا سا پیش کیا میں نے، تو رسول اللہ پھر آخری عشرے میں کیا کرتے ہوں گے؟ کبھی ہم نے غور کیا اس پہ؟ کبھی ہمارا کوئی فرق آیا ایسا کہ ماہ رمضان کے علاوہ دیگر 11 مہینے ہماری عبادت کیا ہے، اور ماہ رمضان کے اندر کیا ہے، اور ماہ رمضان کے آخری عشرے میں کیا ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں کیا ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ کہہ بھی دیا، اللہ کے رسول آپ تو معصوم ہیں، کوئی غلطی ہے ہی نہیں، آپ کا کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی خطا اللہ نے درج کیا ہی نہیں، آپ کو معصوم پیدا کیا گیا، آپ کے گناہوں والا رجسٹر ہی کوئی نہیں، تو پھر آپ اتنی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ جس رب نے مجھ پہ اتنا احسان کر دیا ہے، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ یہ جو شکر گزاری کی کیفیت ہے نا، یہ انسان کو رب کے سامنے جھکنے پہ مجبور کر دیتی ہے، لیکن ہمارے اندر شکر گزاری کی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی۔ ہم ابھی بھی اپنے آپ کو بڑا فن خواں سمجھتے ہیں کہ نیکیوں کے اندر بھی بہت آگے ہیں، ہم دنیا کے اندر بھی بہت آگے ہیں، حسن و جمال بھی ہمارے پاس کمال کا ہے، اور یہ ساری خوبیاں ہماری اپنی ہیں، ہمارا حق تھا ہم نے لے لی۔ جس دن شکر گزاری آ جائے گی اس دن رب کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے، پتھروں کے اندر بھی احساس ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کا نبی سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے دیکھا ایک جگہ پہ پتھر کے اندر سے پانی نکل رہا ہے، تو پتھر سے جا کے پوچھتے ہیں انک حجر وکیف تجری منک الماء، تو ایک پتھر ہے اور پتھر کے اندر سے پانی کیسے نکل رہا ہے، چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ پتھر نے رب سے التجا کی، یا اللہ تیرے نبی سے ہم کلام ہونے کا موقع مل رہا ہے، اگر تو مجھے بھی قوت گویائی عطا کر دے تو تیرے خزانوں میں کمی تو کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ پتھر نے بول کے نبی سے کہا کہ میں یہ جو پانی نکل رہا ہے نا، میں نے سنا تھا اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر پتھر بھی پھینکنے ہیں، اس دن سے
یہ میرے آنسو نکل رہے ہیں اللہ کے ڈر سے، جہنم کے خوف سے کہ میرا بنے گا کہ اگر اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا تو۔ نبی نے دعا کی، یا اللہ اگر تو نے اس پتھر کو جہنم میں جانے والوں میں لکھا ہے نا، تو اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔ رب کی طرف سے آزادی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ نبی اپنے سفر پہ چلے گئے علیہ السلام، واپس گزرے نا، دیکھا پتھر سے پھر پانی نکل رہا ہے اور پہلے سے زیادہ نکل رہا ہے۔ اسے پھر پوچھا کہ تجھے جہنم سے آزادی مل گئی ہے، تیرا خوف ختم ہو گیا ہے، وہ ڈر جو تیرے اندر تھا جس کی وجہ سے آنسو نکل رہے تھے کہ جہنم میں نہ پھینک دیا جاؤں، وہ ڈر تو ختم ہو گیا، اور اب پانی کیوں نکل رہا ہے؟ پتھر بول کے کہتا ہے پہلے اللہ کے ڈر سے پانی نکلتا تھا، جہنم میں جانے کے خوف سے نکل رہا تھا، رو رہا تھا، آنسو تھے، اب میرے رب نے مجھے جہنم سے آزاد کر دیا، اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میرے آنسو نکل رہے۔ ہم نے اس آخری عشرے کے اندر کیا کیا ہے؟ سوچیں ذرا، کتنی عبادت ہماری زیادہ ہو گئی، نوافل کتنے زیادہ پڑے، تسبیحات کتنی زیادہ کی ہیں۔ یہ تو محنت کرنے کے دن ہیں، اور یاد رکھیں طالب علم سارا سال محنت کرے، لیکن اپنے تعلیمی سال کے آخر میں جا کے محنت چھوڑ دے، وہ طالب علم امتحان میں کبھی اچھی کارکردگی حاصل نہیں کر سکتا۔ جو طالب علم سارا سال محنت کرتا ہے لیکن سال کے آخر میں جا کے محنت زیادہ کرتا ہے، آپ جانتے ہیں اچھی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ گھوڑا دوڑ لگا رہا ہے نا، اس نے اپنے آخری پوائنٹ پہ پہنچنا ہے، مرکزی پوائنٹ پہ۔ پہلے بے شک اس کی سپیڈ سلو ہے، لیکن جیسے مرکزی پوائنٹ کے قریب پہنچے گا اس کی سپیڈ تیز ہوتی ہے، نہیں تو دوسرے آگے نکل جائیں گے۔ تو یہ آخر کے اندر جو محنت کرنی ہے، یہ محنت انسان کو بہت آگے لے کے جاتی ہے۔ اب ماہ رمضان کا تو اختتام ہو رہا ہے، ابھی ہم کس کے انتظار میں؟ چلو پہلا عشرہ تو ہم نے گزار دیا کہ چلو جی کوئی بات نہیں، پہلے عشرے میں سستی ہو گئی، تو دوسرا عشرہ تو ہے نا، تو دوسرا بھی گزر گیا، تو تیسرا بھی ختم ہونے کو ہے۔ لہٰذا ابھی بھی جتنے دن باقی ہیں ان دنوں میں محنت کی جائے، اور محنت کس لیے؟ مقصد کیا ہو؟ مقصد تحری لیلۃ القدر، قدر کی رات کو تلاش کرنا۔ اگرچہ 3 طاق راتیں گزر گئی ہیں، 2 تو باقی ہے نا، ابھی 27ویں باقی ہے، 29ویں باقی ہے، محنت تو کی جا سکتی، ہو سکتا ہے ان آنے والی 2 راتوں کے اندر قدر کی رات ہو کوئی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے، جس رب نے پورے کا پورا دین اپنے نبی کو ایک ایک چیز بتا دی، وہ اللہ قدر کی رات بھی بتا دیتا تو رب کے لیے مشکل کوئی نہیں تھا۔ تو بتایا کیوں نہیں کہ یہ بندے محنت کر لیں؟ اور قیمتی کتنی ہے اس رات کا 1 سیکنڈ اگر کسی کو مل جائے، 1 سیکنڈ، تو 22 گھنٹے کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے۔ 1 رات مل جائے تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو 5 راتوں کی بات تو ہے، 5 راتیں بندہ نہیں جاگ سکتا۔ اچھا چلیں یار، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اب سارے کو تھوڑا بہت تو بزنس سے تعلق رکھتے ہی ہوں گے، پیسے کی چاہت بھی ہر بندے میں ہوتی ہے۔ اگر وزیر اعظم صاحب اعلان کر دیں کہ جو بندہ 5 راتیں جاگ کے یہ فلاں کام کرے گا نا، اس کے اکاؤنٹ میں 83,400 روپیہ آ جائے گا، 5 راتوں کا۔ ایمانداری سے بتائیے گا آپ میں سے کون بندہ ہے جو ان 5 راتوں کی محنت نہیں کرے گا؟ ایک بندہ مجھے ایسا ثابت کر دے، بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں گے، بیوی کو بھی اس کام پہ لگائیں گے، ہمیں کوئی بندہ ہائر کرنا پڑے گا وہ بھی لے کے آئیں گے۔ یہاں یار تو بھی کام کر، گھر کے جتنے افراد ہیں مگن ہو کس کام میں لگ جائیں گے کہ ہر ایک کے اکاؤنٹ میں 83,400 روپیہ آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں 1 رات تم جاگ لو، 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب میں تمہیں عطا کر دوں گا۔
لیکن ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی. ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے, نیند بھی تو انسان کے لیے ہے نا, سونا بھی تو چاہیے. تو آخری عشرے میں عبادت زیادہ بصیرت کے ساتھ, محنت کے ساتھ, کوشش کے ساتھ, جاگ کے. اور رسول اللہ کی کیفیت کیا تھی؟ شدہ میزارہ ہو, آپ اپنا تہ بند کس لیتے تھے. ہماری پنجابی میں پتہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لنگوٹی بن لینا, لنگوٹی کس لینا. ایک بزرگ جانتے ہیں نا لنگوٹی کسن دا کی مطلب ہوں. جب پہلوان اکھاڑے میں اترتا ہے تو لنگوٹی اچھی طرح سے کس کے اترتا ہے, ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اب میں جس کے ساتھ بھی میرا پالا پڑے گا اس کو گرا کے چھوڑوں گا. گویا کہ رسول اللہ آخری عشرے میں لنگوٹی کس لیتے کہ دنیا جہان کی ساری باطل قوتوں کو اپنی عبادت, اپنی ریاضت, اپنے سجدوں کی گرمی سے, آنسوؤں کی تپش سے اس کو گرا کے چھوڑنا ہے. یہ محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ کیا کرتے؟ وحیا لیلا, ساری ساری رات آپ جاگا کرتے تھے. وہ ای کا زاہل, اپنے گھر والوں کو آپ جگاتے تھے. دوسرا کام جو کرنے والا آخری عشرے میں وہ یہ کہ اللہ سے دعا کرے, یا اللہ جو ہم نے کر لیا اس کو قبول بھی فرما لے. یہ قبولیت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. رب کے 2 پیغمبر ہیں, ایک جد الانبیاء ہے, 18,000 پیغمبروں کا باپ ہے یہ جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام, اور دوسرا وہ بیٹا ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں کہا بے غلام حلیم, یہ تو حلم والا غلام, علم والا بچہ ہے. بے غلام علیم, علم والا بچہ ہے جس کی صفات, جس کی خوبیاں کائنات کے رب نے اپنے قرآن میں بھر دی. جناب اسماعیل علیہ السلام دونوں رب کے نبی ہیں, دونوں باپ بیٹا ہیں. اور کام کیا کیا؟ بیت اللہ کو دونوں لحاظ سے آباد کر رہے ہیں, آبادی کے لحاظ سے بھی, عمارت کے لحاظ سے بھی. بیت اللہ بنا دیا, اللہ کا گھر بنا دیا. کتنا بڑا کام کیا ہے. لیکن ساتھ پتہ کہتے کیا ہیں؟ ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں, نگاہیں جھکی ہوئی ہیں, چہرہ شرمندہ شرمندہ ہے, دل کے اندر کھٹکے لگے ہوئے ہیں, اور ہاتھ, زبان, ہونٹ جنبش میں آتے ہیں, زبان حرکت کرتی ہے. عاجزی انکساری کا کی انتہا ہے. اپنے اللہ سے ایک التجا کرتے ہیں, یا اللہ تیرا گھر تو ہم نے بنا دیا, لیکن مزہ تب آتا ہے ربنا تقبل منا, اللہ جب تو ہم سے قبول کر لے گا. ہم نے تیرے گھر کے پتھر لگائے, دیواریں اونچی کی, ہم نے اینٹیں اٹھا کے لگائیں, ہم نے گارا لگایا, اپنی پوری محنت کر دی, لیکن خالق اگر تیری طرف سے جواب آ گیا نا, ابراہیم میں نے تیری ایک بھی اینٹ قبول نہیں کی, تو یا اللہ میں کہاں جاؤں گا. اس لیے یا اللہ اس کو قبول بھی فرما لے. صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے, عمل کرتے تھے, لیکن ڈرتے اس بات سے کہ نیکی قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ماہ رمضان کے کچھ 4 دن جماعت سے نماز پڑھتے ہیں, پھر آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھتے ہیں کہ وہی کیوں نہیں آ رہی. پھر ہم دنیا جان کے سب سے بڑے مفتی بھی بنے ہوتے ہیں. خشیت آنی چاہیے, اللہ کا ڈر آنا چاہیے. یہ عبادت انسان کو اگر تکبر ہی سکھائے گا تو عبادت کس بات کی ہے؟ عبادت کا معنی تو بندگی ہے, غلامی ہے, اور غلام کے اندر تکبر نہیں ہوتا, بندے کے اندر تکبر نہیں ہوتا, اکڑ نہیں آتی. لیکن ہم جتنی عبادت زیادہ کرتے ہیں ہمارے اندر اکڑ زیادہ آ جاتی ہے. گویا کہ پتہ چلا کہ ہمارے اندر عبادت رحمان کی نہیں ہوتی, ہمارے اپنی من کی عبادت ہوتی ہے. اسی لیے تم صرف ماہ رمضان میں کرتے ہیں. سوال کیا گیا تھا سلف صالحین میں سے, کسی ایک سے سوال کیا گیا, جو بندے صرف ماہ رمضان میں ہی بات کرتے ہیں جی, باقی دنوں میں نہیں آتے. ہماری کیفیت ایسی ہے نا, ہمارے میں کئی لوگ ایسے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے. کئی لوگ ایسے ہوں گے. پوچھا گیا جو بندہ صرف ماہ رمضان میں اللہ کی بات کرتا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہنے والے نے کہا وہ جو ماہ رمضان میں رب کی عبادت کرتا ہے نا, وہ رمضان کا پجاری ہے, رحمان کا پجاری نہیں. کیوں؟ اگر رحمان کا پجاری ہوتا تو رحمان تو پورا سال ہے, زندگی کی ایک ایک دن میں ہے, تو پھر وہ رحمان کا پجاری ہوتا تو پوری زندگی رب کا پجاری بنتا. گویا کہ وہ رمضان کا پجاری ہے, رحمان کا پجاری نہیں ہے. اب فیصلہ تو اپنے ہاتھ میں ہے, ہم کس کے پجاری ہیں, ماہ رمضان کے یا رحمان کے؟
اگر رحمان کے پجاری بن گئے تو پھر سمجھ لے کامیاب. آخری پوائنٹ، جس کام پہ بندہ لگ گیا نا اس پہ استقامت اختیار کرے، ہمیشگی اختیار کرے، تسلسل اور دوام ہونا چاہیے. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عمل تھوڑا کر لو لیکن تسلسل کے ساتھ کر لو، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارا ہے. میں چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلتا ہوں. آج رات آپ اٹھے، آپ نے 100 رکعت نفل پڑھ لیے، اگلی رات آپ سوئے ہی رہے، اس سے اگلی رات پھر ٹائم لگا، پھر آپ اٹھے، پھر آپ نے 80 پڑھ لیے، پھر 2-3 راتیں گزر گئی، پھر کبھی ٹائم ملا، پھر آپ نے 100 پڑھ لیا. ایک وہ بندہ ہے جو روزانہ رات کو صرف 2 نفل پڑھتا پابندی سے ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ 100 پڑھنے والا، پھر چھوڑنے والا، پھر 100 پڑھنے والا، چھوڑنے والا، اگرچہ نفل اس کے زیادہ بنتے ہیں لیکن عمل اس کا اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اس نے کیا تسلسل کے ساتھ ہے. سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی زبان عطر سے میں نے سنا کہ جو بندہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات پڑھ لیتا ہے اس پہ اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے. کہتی میں نے زندگی میں دوبارہ پھر کبھی عمل چھوڑا نہیں ہے، پوری زندگی کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ رضی اللہ تعالی، ان کا ہاتھ اللہ کے پیغمبر نے اپنے 2 ہاتھوں کے درمیان یوں رکھ کے دبایا ہوا ہے، اور یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے، یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے. بھی کسی نے لگ جانا دل کرے گا بھی ہاتھ تھانے رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبایا ہوا ہے، اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ انی احبک یا معاذ، معاذ تم میرا محبوب ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں معاذ تم میرا محبوب ہے، لیکن تجھے ایک عمل بتاتا ہوں، جب تو نماز پڑھے نا تو پھر یہ دعا کرنی ہے ہر نماز کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا کرنی ہے. جناب معاذ کہتے ہیں جس دن میرے مرشد پاک کی زبان سے میں نے سنا، اپنے محبوب کی زبان عطر سے میں نے یہ کلمات سنے، پھر زندگی گزر گئی، معاذ نے یہ کام نہیں چھوڑا، ہمیشہ کیا ہے. اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہے، تو میں تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ عمل کے اندر تسلسل، دوام رکھیں، ہمیشگی. ہم تو اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، تو اللہ تو ہے، پھر رب کی پوجا کیوں چھوڑ دی جاتی ہے؟ ماہ رمضان کا یہ جو ماہ رمضان کے دروس کا سلسلہ چلا تھا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حاجی اسلم صاحب کو، ان کے معاونین کو، ان کے دیگر جتنے رشتہ دار نوجوان یہاں پہ ان کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور آپ احباب سارے نمازی، اس مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب، تراویح کے امام، اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. تو ماہ رمضان کے دروس کا جو سلسلہ چلا تھا، آج اس حوالے سے میرا آخری درس ہے. شاید اس کے بعد ماہ رمضان میں تو ملاقات نہیں ہوگی، بعد میں جب کبھی اللہ نے موقع عطا فرمایا تو میں آپ تمام سے یہ درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ ابھی جو دن باقی ہیں اس میں محنت کریں، بہت زیادہ کریں. دوسرا، اس محنت پہ رب سے قبولیت کی دعا بھی کریں. اور تیسرا، جو محنت کر رہے ہیں نا اس کا تسلسل بھی رکھیں کہ ہم پوری زندگی یہی کام کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. یا رب